پارٹ نمبر 14 ناول نروان کی تلاش، پیشکش میر کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ مادام ریفا نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں، تو چلو نا ڈارلنگ۔ مادام ریفا کہاں ہے؟ اپنے بیڈ روم میں۔ آؤ، شاید وہ ہمیں رخصت کرنے نہ آئے، میں نے کہا اور سویٹا میرے ساتھ چل پڑی۔ باہر نکل کر ہم وہ کار میں آ بیٹھے۔ سویٹا نے حسب معمول اسٹیئرنگ سنبھال لی اور میں نے اس کے برابر والی سیٹ سنبھالی۔ کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے پوچھ سے سر ٹکا دیا۔ سویٹا بھی خاموشی سے اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اسی طرح آنکھیں بند کی اور اسے پکارا، ہنی، اور کار کو ایک جھٹکا لگا۔ سویٹا نے بریک دبا دی اور کار سائڈ پر روک لی۔ کیا ہوا؟ میں چونک پڑا۔ آپ نے روکنے کے لیے کہا سر؟ سویٹا بولی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ جی نہیں، چلیے۔ یس سر، یس۔ سویٹا نے کار فرسٹ گیئر میں آگے بڑھائی اور پھر اس نے رفتار تیز کری۔ اس کے بعد میں نے راستے میں اسے کوئی گفتگو نہیں کی۔ قیام کا پہنچ کر سویٹا جلدی سے اتری اور اس نے ڈرائیوروں کے سے انداز میں دروازہ کھول دیا۔ میں مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا۔ سویٹا، تم بہت سویٹ ہو، میں نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ یس سر، اس نے کہا۔ آؤ، میں اسے آگے لے جاتے ہوئے بولا اور وہ میرے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ تب میں اسے لیے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ سویٹا کے چہرے پر ایسے ہی آثار تھے جیسے اس کی روح قبض ہونے والی ہو۔ بیٹھو سویٹا، میں نے اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر کہا اور وہ بیٹھ گئی۔ جو ہی میں دوسری طرف مڑا وہ کھڑی ہو گئی۔ میں جانا چاہتی ہوں جناب، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں؟ میں پلٹ پڑا۔ میں جانا چاہتی ہوں، وہ رو دھونے والے انداز میں بولی۔ مادام سیکا نے تم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا آپ مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ بیٹھو سویٹا، میں نے کسی قدر لہجے میں کہا اور وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ میں نے خاموشی سے دوسرا لباس نکالا اور باتھ روم میں جا کر تبدیل کرنے لگا۔ لباس تبدیل کر کے آیا تو سویٹا اسی طرح بیٹھی تھی۔ اس عجیب سی لڑکی پر مجھے ترس آنے لگا اور میں اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا تم یہ رات میرے ساتھ گزارنا پسند کرو گی؟ نہیں، اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور پھر اس کی سسکیاں جاری ہو گئیں۔ میں بوکھلا گیا۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے سویٹا؟ میں تمہیں مجبور تو نہیں کروں گا۔ میں جانا چاہتی ہوں جناب، بس میں جانا چاہتی ہوں۔ چلی جانا، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن رونا بند کرو، میں نے کہا اور اس کی سسکیاں رک گئیں۔ میں بہت بد نصیب ہوں، اس نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں بہت بدصورت ہوں۔ لوگ میرا مذاق اڑا سکتے ہیں، مجھ سے محبت نہیں کر سکتے۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں۔ تمہارا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے سویٹا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس سے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن میں نے تمہیں پسند کیا ہے۔ میں نہیں مانتی، انسان ہوں، جانور نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے سویٹا، جو تمہاری مرضی، لیکن اب تم کہاں جاؤ گی؟ بالآخر میں بور ہو گیا۔ اب اس لڑکی کے نخرے اٹھانے کو میری بس کی بات نہیں تھی۔ واپس مادام کے پاس، اس نے کہا۔ بکو مت، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ تم اس رات وہاں واپس نہیں جا سکتی، یہ میرا حکم ہے۔ جاؤ، یہیں کسی کمرے میں پڑ رہو۔ سیکا ریفا مجھ سے بڑی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور وہ سہم کر میری شکل دیکھنے لگی، پھر اس نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، یس سر، یس۔ میں دوسری طرح مڑ گیا، لیکن میں نے محسوس کیا وہ اٹھی نہیں تھی۔ میں نے گھنٹی بجا کر ملازم کو بلایا اور ایک ملازم اندر آ گیا۔ شراب لاؤ، میں نے کہا اور پھر میں سویٹا کی طرف مڑا۔ تم نے سنا نہیں؟ وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ جاؤ، کسی کمرے میں جا کر سو جاؤ، یہاں سے نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ اور وہ جلدی سے دروازے کی طرف دوڑ گئے، پھر اسی پھرتی سے دروازے سے نکل گئی۔ میرے ذہن میں جھنجھلاہٹ بڑھ گئی۔ احمق گدھی، زندگی بھر روتی رہے گی، زندگی بھر۔ جہنم میں جائے، میں اسے دل موہ لینے کے فن کیوں بتاؤں۔ ملازم شراب لیا اور میں نے اسے واپس جانے کے لیے کہا۔ اس نے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر شراب پر ٹوٹ پڑا، خوب پی، یہاں تک کہ جام اٹھانے کی سکت نہ رہی تو ٹھنڈے فرش پر لیٹ کر سو گیا۔ دوسری صبح سورج کی کرنوں نے ہی گدگدایا تھا، منہ کا مزہ خراب ہو رہا تھا، فرش پر بے آرام سو رہا تھا، اس لیے کسل تھی جو نہانے سے دور ہو گئی۔ تب میں نے بدصورت لڑکی کے بارے میں سوچا۔ اچھا ہوا نواز، تم اپنی ضد، اپنی ہوس میں اس کی زندگی تباہ کر دیتے۔ وہ زندگی آشنا ہو جاتی اور کوئی اس میں منہ نہ لگاتا تو اس کے دل کی آگ کس قدر بھڑک اٹھتی، اور پھر یہ آگ اسے نہ جانے کہاں سے کہاں لے جاتی۔ ممکن ہے اسے خودکشی ہی کرنی پڑ جاتی۔ تمہیں کیا مل جاتا؟ اچھا ہے وہ پیاسی رہی اور وہ اسی عادت کے سہارے زندگی بسر کرے۔ پوری طرح تیار ہو کر میں باہر نکل آیا۔ باہر کی فضا حسب معمول تھی۔ ایک ملازم کو اشارے سے قریب بلا کر میں نے سویٹا کے بارے میں پوچھا۔ کچن میں ہے جناب۔ کچن کس طرف ہے؟ اس طرف۔
ملازم نے اشارے سے کہا اور میں کچن کی طرف چل پڑا۔ میں نے سویٹا کو دیکھا ملازموں کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ سویٹا، میں نے اسے آواز دی اور وہ اچھل پڑی۔ اوہ مسٹر نواز، ناشتہ تیار ہے، آؤ، میں نے کہا اور وہ اٹکے اٹکے قدموں سے کچن سے باہر آئی۔ ناشتے کے کمرے میں بیٹھے تو ملازموں سے کہہ دو کہ ناشتہ تیار ہو جائے تو لے آئیں۔ یس سر، اس نے کہا اور ملازموں کو ہدایت دینے لگی۔ تب میں نے دوستانہ انداز میں اس کا ہاتھ پکڑا اور ناشتے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ڈائننگ ٹیبل پر میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ تمہارے چہرے پر شب بیداری کے آثار ہیں سویٹا، کیا رات کو سو نہیں سکی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، میرا مطلب ہے جی نہیں، میں سو گئی تھی۔ اچھا کیا تھا، میں نے بیزاری سے کہا، اور اس کے بعد میں اس وقت تک خاموش رہا جب تک ناشتہ نہ آ گیا۔ ناشتے کے دوران پھر میری زبان خاموش نہ رہ سکی۔ کیا تم سیکا کے ساتھ ہی رہتی ہو؟ اور سویٹا کے ہاتھ سے چمچہ چھوٹ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی چہرے سے میری طرف دیکھا اور پھر اسی بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی، جی ہاں۔ لزینہ کہاں رہتی ہے؟ اسی عمارت میں جہاں آپ موجود ہیں۔ اس وقت کہاں ہے؟ جی وہ کل مدام اپنے ساتھ لے گئی تھی، اب مدام کی کوٹھی پر ہے۔ ناشتے کے بعد تم چلی جاؤ، لزینہ کو بھیج دینا۔ یس سر، اس نے مخصوص انداز میں کہا۔ در حقیقت بے حد بور لڑکی تھی، اس سے سر مارنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اس کے بعد اسے بات نہیں کیا، ناشتے کے بعد اسے جلدی سے دفن کر دیا۔ فی الحال کچھ گھنٹے آرام ہی کرنا تھا۔ غلام سیٹھ نے جو ذمہ داریاں سپرد کی تھی وہ در حقیقت تکلیف دہ تھی۔ میں تو ایک آوارہ گرد کی حیثیت سے ہی درست تھا، بس پیٹ بھر روٹی مل جائے اور پہننے کو کپڑے مل جائیں، اور پھر ان کی بھی کیا ضرورت تھی، جو مل جائے وہ ٹھیک ہے۔ بلا وجہ عہدے پٹھا کر مصیبتیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میں کنوتیوں کے اسی انداز میں صوفے میں ٹھنسا رہا، پھر سامنے رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا۔ دوسرے کسی کمرے میں فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ پھر ایک ملازم میرے پاس آیا۔ سر، مدام سیکا گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ کہاں ہیں؟ فون پر، اس نے کہا اور جلدی سے فون میرے نزدیک اٹھا لایا۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو مسٹر نواز، سیکا کی آواز سنائی دی۔ بول رہا ہوں، میں نے بھاری آواز میں کہا۔ کیسی رات کہیے، رات کیسے گزری؟ اس نے پوچھا۔ بہت عمدہ۔ سویٹا پسند آئی؟ بے حد۔ میں نے چہکنے کی کوشش کی۔ شکر ہے، میں تو ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ اپنی حماقتوں سے آپ کو بور نہ کر دے۔ سیکا ریفا کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ لزینہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کے حکم کے مطابق ارسال کر دی گئی ہے، ریفا نے ہلکے سے کہکے کے ساتھ کہا۔ شکریہ۔ ویسے آج کا کیا پروگرام ہے؟ ابھی تک کچھ نہیں، آرام کروں گا۔ دوپہر کو لنچ ساتھ کریں؟ سوری، ممکن ہے آوارہ گردی کرنے نکل جاؤں۔ کیا لزینہ ساتھ ہوگی؟ یقیناً، وہ عمدہ لڑکی ہے۔ یقیناً، سیکا نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ جھنجھلا گئی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس اس عورت سے دل لگی میں مزہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لزینہ پہنچ گئی۔ خوبصورت لڑکی خوبصورت لباس میں خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مسرت کی چمک پیدا ہو گئی اور میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہیلو لی۔ یس مسٹر نواز، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں جناب۔ وہ میرے نزدیک آ گئی۔ کل اچانک چلی گئی تھی؟ آپ جانتے ہیں، اس نے کہا۔ بیٹھو لزینہ، میں کچھ نہیں جاننا چاہتا ہوں۔ کچھ کہنے کی جرت کروں جناب؟ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ اس نے میرے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے گردن ہلا دی۔ پہلے میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ کیا یہی کہ آپ کس قسم کے آدمی ہیں؟ کیوں؟ مادام سیکا ریفا لاکھوں دلوں پر راج کرتی ہیں۔ بلا شک وہ بہت خوبصورت ہے، میں نے اس کے اعلیٰ حکام ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں نے مادام سیکا کو کسی کے لیے اس قدر بے چین نہیں دیکھا تھا۔ اس میں میرے کچھ بتانے کی کیا گنجائش ہے؟ میں نے مادام کا غرور توڑ دیا ہے، لزینہ نے کہا۔ میں وینس کا کوئی اعلیٰ عہدیدار نہیں ہوں، لیکن اب تم گول مول گفتگو مت کرو، مجھے بتاؤ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہو؟ یہ بتائیے، آپ سویٹا کو کیوں لائے تھے؟ تم جو چلی گئی تھی، لیکن مادام تو آپ کو روک رہی تھیں، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ مجھے وہ عورت بالکل پسند نہیں ہے، اور آپ نے سویٹا کو ان پر ترجیح دی؟ میری مرضی، میں نے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ مادام رات بھر نہیں سو سکی، بے خوابی کی مریض ہوگی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن وہ تمہیں کیوں لے گئی تھی؟ میں اپنی حیثیت سے زیادہ بے تکلف ہونے کے لیے معافی کی خواستگار ہوں جناب۔ آپ در حقیقت بے حد عجیب انسان ہیں، آپ لوگوں کو پاگل بنانے کی قوت رکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے آپ کے قریب آنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ لاپرواہی سے شراب پی کر سو گئے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی حیثیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی اور میں سنبھل گئی، لیکن مادام سیکا کو یہ احساس ہوا کہ آپ میری طرف متوجہ ہیں، وہ اپنے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلنے دیتی۔ انہوں نے مجھے یہاں سے بھگا دیا اور پھر خود ہی مجھے ساتھ بھی لے لی۔ اوہ، میں ہنس پڑا۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا؟ یہی
کہ آپ کس قسم کے آدمی ہیں، آپ نے مجھ سے کیا گفتگو کی تھی، کیا آپ میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر رات کو جب آپ سویٹا کو ساتھ دیں گے تو وہ حیرت سے پاگل ہو گئی تھی، آدھی رات تک مجھے اپنے پاس بٹھا کر آپ کے بارے میں گفتگو کرتی رہیں، کہہ رہی تھی کس قسم کا آدمی ہے، لاپرواہ، نہ جانے مجھ سے نفرت کیوں کرنے لگا ہے، اور کہہ رہی تھی مسٹر نواز کے آپ بے حد پرکشش انسان ہیں، لیکن سویٹا کو لے جا کر آپ نے ان کی بے عزتی کی ہے۔ یقیناً اس کا یہ خیال درست ہے۔ ہاں یہ بتاؤ کہ تمہارے طلب کرنے پر اس نے کیا کہا؟ بس دل ملا کر رہ گئی، وہ مجھے وارننگ دی تھی کہ اپنی حدود میں کراس کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ نقصان میں رہوں گی۔ دیوانی کہیں کی۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے مسٹر نواز آپ نے انہیں نظر انداز کیوں کیا ہے؟ بڑا معصوم سوال ہے مس لیزینہ، اور اسی معصومیت کی وجہ سے اس کا جواب بھی ضرور دوں گا۔ جب وہ پہلی بار میرے سامنے آئی تو اس نے اس انداز میں مجھے ٹریٹ کیا جیسے وہ اپنی توجہ مجھے دے کر میری عزت افزائی کر رہی ہو، لیکن اسے میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی تھی۔ دوسری بار اس نے تمہیں ساتھ لے جانا مجھے غصہ دلایا تھا، اور بہرحال میری نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ میری ماتحت ہے۔ میں نے کہا، لیزینہ عجیب سے نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ مدام سیکا در حقیقت غلط فہمیوں کا شکار ہے، ہر شخص تو ان کا دیوانہ نہیں ہو سکتا۔ خیر چھوڑو اس کا تذکرہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ جی، لیزینہ حیرت زدہ رہ گئی، پھر اس نے گردن جھکائی۔ میں آپ کے احکامات کی پابند ہوں، اور سیکا کی وارننگ میں اس کی پرواہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ گروہ کے مفاد کی کوئی بات نہیں ہے، خود میری بھی اپنی کوئی شخصیت ہے۔ تب ہم سیر کرنے چلیں گے تو مجھے وینس دکھاؤ۔ میں حاضر ہوں، اس نے کہا، سارے پروگرام تم ہی ترتیب دو گی۔ میں نے لیزینہ سے کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ تب ہم باہر نکل گئے۔ سان مارکو چوک کے گرد برآمدوں میں بنے ہوئے کئی قہوہ خانے آباد تھے۔ آرکیسٹرا مدھر سروں میں اطالوی راگ الاپ رہے تھے، لیکن اس وقت زیادہ رونق نہیں تھی کیونکہ دن کا وقت تھا۔ یہاں کی شامیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیزینہ نے بتایا۔ یقیناً ہوتی ہوں گی، میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چوک میں بے شمار کبوتر بیٹھے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے، کلیسا کی سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے ہم چوک کے دالان سے نکل کر مرسیلیا اسٹریٹ آئے اور پھر وہاں سے گرانڈ کنال کی طرح چل پڑے۔ سامنے ہی پل ریالٹو تھا، پل کے پہلو میں نہر کے کنارے قہوہ خانے بکھرے ہوئے تھے جہاں لوگ نظر آ رہے تھے۔ ہم وہاں سے بھی گزر گئے۔ لیزینہ در حقیقت ایک عمدہ سادی تھی، چلاک اور پھرتیلی لڑکی۔ شام تک کی سیر کا اس نے نہایت دلچسپ پروگرام بنایا تھا، وینس کا خوبصورت شہر، اور پھر اس کی میت میں ایک لمحے کے لیے بور نہ ہوا۔ پھر ہم نے لنچ بھی ایک غیر معروف سی جگہ پر کیا جہاں ہماری فرمائش پر موسیقی بھی ہو رہی تھی۔ پھر رات کا پروگرام میں نے پیش کیا۔ ہم مانٹی کارلو کے کسی قمار خانے میں جوا کھیلیں گے۔ اوہ ضرور مسٹر نواز، لیکن ان کی روایت اچھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اکثر یہاں لٹ جاتے ہیں۔ پھر بھی ویسے جو آپ پسند کریں۔ تم نے وینس دکھایا ہے، پھر اس دلچسپ تفریح سے کیوں محروم رکھ رہی ہو؟ نہیں ہرگز نہیں، ہم ضرور چلیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور رات کو ہم پیک آف میں داخل ہو گئے۔ پیک آف کا ماحول بے حد حسین تھا، مختلف گیم چل رہے تھے۔ ہم نے میزوں پہ چکر لگائے اور لوگوں کو کھیلتے دیکھتے رہے۔ یوں تو مختلف گیم تھے، لیکن میری توجہ تاش کے کھیل پر تھی کیونکہ مجھے اس کی باقاعدہ تربیت دی گئی تھی۔ ویسے جس انداز میں یہاں کھیل ہو رہا تھا چکر دلانے والا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ کہاں سے آئے تھے، لاکھوں روپے کے ٹھیپے چل رہے تھے اور لوگ یوں بازیاں لگا رہے تھے جیسے دولت یہاں سے بے حقیقت شے ہو۔ میں نے جیب سے بہت سی کرنسی نکال کر لیزینہ کو دی اور اس نے خرید لی۔ ہمارے لباس ٹھیپوں سے بھر گئے تھے۔ تب ایک بوکی ہماری طرف بڑھا۔ کون سا گیم پسند کریں گے سینوریتا؟ اس نے ہم دونوں سے پوچھا۔ بازوکا، میں نے جواب دیا۔ آئیے، اس نے بگڑی ہوئی انگریزی میں کہا اور ایک میز کی طرف ہمیں لے چلا جہاں صرف 3 آدمی بیٹھے تھے، اور لیزینہ میرا بازو پکڑ لیا اور ایک دم ٹھٹک کر میرے کان میں بولی، ہوشیار مسٹر نواز، یہ تینوں قمار خانے کے آدمی ہیں۔ آؤ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور میز پر جا بیٹھا۔ تینوں شکل صورت سے مہذب معلوم ہوتے تھے۔ ان کے سامنے ٹھیپوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور وہ کھیلنے میں منہمک تھے۔ بازی ختم ہوئی اور ان میں سے ایک نے درمیان کے سارے ٹھیپے سمیٹ لیے۔ تب بوکی نے ان سے ہمارا تعارف کرایا اور انہوں نے خوش دلی سے مجھے لیزینہ کو خوش آمدید کہا۔ تاش کی پرانی گڈی ڈسک میں ڈال دی گئی اور میں نے اور لیزینہ نے اپنے ساتھ ٹھیپوں کا ڈھیر لگایا۔ کارڈ تقسیم ہو گئے اور بازو کا شروع ہو گیا۔ ویسے میں نے کارڈ بانٹنے والے کی انگلیوں کو دیکھا تھا، بلا شبہ وہ کام کرنے کی ماہر تھی۔ میں نے کچھ مخصوص کارڈ لیزینہ کی طرف جاتے دیکھے اور دل ہی دل میں مسکراہٹ تھا۔ جو کام وہ کر رہے تھے وہ ہمارے ہاں کے معمولی شعبہ باز کرتے تھے۔
شارپنگ تو کہیں آگے کی چیز تھی. مجھے حیرت بھی ہوئی تھی ایسے ہی معمولی کاموں پر یہ قمار خانے بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں. بہرحال کھیل شروع ہوا اور وہی ہوا جس کی امید تھی. لذینہ حیرت انگیز طور پر جیتی تھی اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. ان تینوں کے ساتھ میں نے بھی لذینہ کو مبارکباد دی اور لذینہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. اس کے ہاتھ میں کارڈ ہے اور اس نے نہایت سادگی سے پتے تقسیم کر دیے. اس بار ان میں سے ایک جیت گیا اور یہی کام دکھانے کا موقع تھا. میں نے چہرے سے کوئی تاثر نہیں دیا. ہاں، سرسری نگاہوں سے اس کا کام کا جائزہ لیتا رہا. اس بار بھی کارڈ لذینہ کے حوالے کیے گئے. لوگ نفسیات داں تھے، جانتے تھے کہ اگر لذینہ کو جما لیا تو اونچا کام بن سکتا ہے. ویسے ہمارے سامنے موجود ہپوں کی تعداد ان کے لیے تسلی بخش تھی، لیکن اب وہ اتنے بھی بے وقوف نہ تھے کہ کوئی لمبی رقم لذینہ کے حوالے کر دیتے. لذینہ پھر جیتی اور اس کے بعد متواتر 3 بازیاں ان میں سے ایک نے لیں. اب میں ان کے کھیل سے پوری طرح واقف تھا. مجھے اعتماد ہو گیا کہ ایک بار تاش میرے ہاتھ میں آ جائے میں ان کو اونچا کام دکھا سکتا ہوں. 1 منٹ سینر، ان میں سے ایک نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا. میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا. ہم لوگ 4 گھنٹے کا تعین کر کے بیٹھے تھے. 2.5 گھنٹے ہمارے کھیل کو گزر چکا تھا. اب کوئی اور ٹائم فکس رہنا چاہیے تھا. ہم تو صرف تفریحاً کھیل رہے ہیں. یہ ٹھیپیں جیت لو، ہم اٹھ جائیں گے. ویسے 1.5 گھنٹہ کافی کے بعد ہم بھی اٹھ جائیں گے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا. 8:30 بجے ہیں، 10 بجے ہم کھیل ختم کر دیں گے، دوسرے نے کہا. اوکے. ہم سب متفق ہو گئے اور اس بار بڑے جاندار کارڈ تقسیم ہوئے. اس بازی میں لذینہ جتنی رقم جیتی تھی سب کی سب ہار گئی، بلکہ اس کے پاس بھی کچھ چلا گیا تھا اور اس کا چہرہ اتر گیا. میں نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا. وہ مجھ سے سبق نہیں لے رہی تھی. میں نے تو ابھی تک بازیاں ہاری تھیں، سب بازیاں ہاری تھیں اور بالآخر ان کی شامت آ گئی. اس بار انہیں میرا احساس بھی ہو گیا تھا. چنانچہ میں نے محسوس کیا کہ کارڈ میری طرف گر رہے ہیں اور میں سنبھل گیا. میں نے اناڑی پن سے کھیل شروع کیا. وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو گیا اور میں زیادہ رقم نہ جیت سکا، لیکن وہ مسرور تھے کہ ان کا قابل کوئی ذہین آدمی نہیں ہے. اور پھر میں نے دیسی تڑکا لگایا. میں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں نے میرے ہاتھوں پر نگاہ رکھی ہے. وہ پوری طرح مطمئن ہے، لیکن اس بار ان کے لیے معقول سیف کا انتظام تھا. کھیل شروع ہوا اور دیسی داؤں نے انہیں چکرا دیا. سب کے پاس عمدہ کارڈ تھے. کوئی بھی کارڈ پھینکنے کو تیار نہ تھا اور ایک دوسرے پر دانت پیس رہا تھا. چنانچہ بازی بڑھ گئی اور یہ سب سے بڑی بازی تھی. ان لوگوں کے حلق خشک ہو رہے تھے، یہاں تک کہ لذینہ بھی کارڈ پھینکنے کو تیار نہ تھی. بمشکل تمام ان میں سے ایک نے کارڈ پھینکنے کی ہمت کی، پھر لذینہ اور اس کے بعد میں نے. ایک اور ڈاؤن ہو گیا، لیکن ان کے چہرے دھواں ہو رہے تھے اور پھر کارڈ شو ہو گئے. لذینہ کے منہ سے مسرت کی چیخ نکل آئی. اتنے ٹھیپے میرے پاس آ گئے تھے کہ اب 1.5 گھنٹہ تک مسلسل ہارنے کے باوجود کوئی خاص دقت نہ پیش آتی. وہ چاروں بھی سخت پریشان تھے اور اس بار انہوں نے میرے ہاتھوں پر سخت نگاہ رکھی تھی. لیکن سب برباد. کٹ ٹریپ. میں نے کام دکھایا. یہ خالص دیسی کام تھا. ولایت کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی تھی. چنانچہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں مارے کھا گئے. اس بار بھی صورتحال پہلے سے مختلف تھی، لیکن ان کے چہرے اترے ہوئے تھے. باقاعدہ جواب دہی کرنی پڑتی ہوگی. ظاہر ہے قمار خانے کی رقم سے کھیلتے ہوں گے. ممکن ہے باقاعدہ کیش دینا پڑتا ہو. چنانچہ دوسری بازی بھی کافی جانتے رہی. میں بس آخری داؤ مارنا چاہتا تھا. چنانچہ اس بار میں نے لذینہ کو دے دیے اور خود آرام سے بیٹھ گیا. تیسری مشکوک بازی بھی لذینہ نے جیتی تو وہ بری طرح گھبرا گئے. سوری سینورا، ہمارا خیال ہے شارپنگ ہو رہی ہے. ان میں سے ایک کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا. کیا بکواس ہے، میں گھبرایا. ہم نہیں کھیل سکتے تو بھاگ جاؤ. میں نے اس انداز سے کوٹ کے کالر کے نزدیک ہاتھ رکھ دیا جیسے پستول نکالنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شاید یہ سب کچھ یہاں نہیں ہوتا. وہ خاموشی سے منتشر ہو گئے. دوسرے لوگ اس صورتحال کا علم بھی نہیں ہو سکا. لذینہ کی آنکھیں جوش و مسرت سے چمک رہی تھیں. ان 3 بازیوں میں ہم نے تقریباً 68,000 روپے جیت لیے تھے اور یہ خاصی رقم تھی. کارڈ سمیٹ کر ہم نے جیبوں میں ٹھونسے اور پھر خود بھی کرسیاں سرکا کر کھڑے ہو گئے. ہال میں اسی زور و شور سے جوا ہو رہا تھا. میں نے سرگوشی کے انداز میں لذینہ سے پوچھا، کیا ایسے حالات میں یہاں گولیاں بھی چلانے پڑتی ہیں؟ نہیں، آج تک ایسا تو کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا. میرا خیال ہے خود قمار خانے والوں کو اس کی ضرورت نہیں پیش آتی. رہ گئے سیاح تو وہ بیچارے ہارنے کے بعد خود کو بھی یار و مددگار سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں. ہم یہ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. اچانک ایک میز پر کچھ ہنگامہ ابھرا اور ہم ٹھٹک گئے. یمانی جبڑے توڑ دوں گا، ایک خونخوار آواز سنائی دی اور میں حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ یہ جملہ اردو میں کہا گیا تھا. لہجہ اپنے علاقے کا تھا. پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ قدم اس طرف نہ بڑھتے.
تیزی سے اس میز کے نزدیک پہنچ گیا۔ لمبی لمبی طویل مونچھوں والا گبرو جوان ایک لمبے بالوں والے مقامی آدمی کی کلائی پکڑے ہوئے تھا اور میز پر ٹھیپے بکھر گئے تھے۔ لمبے بالوں والا بھی تناتوش کا آدمی تھا، لیکن کس کی مجال تھی کہ پنجاب کے جالے سے کلائی چھڑوا لے۔ ہاں، کمار خانے کے لفنگے اس طرف اچھل پڑے۔ کی گل ہے منڈیا، میں نے ٹھیٹھ پنجابی میں کہا۔ دیکھو یارو، اے استاداں نال بھی کیسی کھیڈیا اے۔ بے ساختہ جواب ملا، لیکن اس کے ساتھ ہی بالوں والے کی کلائی چھوٹ گئی تھی۔ اچانک اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس دیار غیر میں یہ اپنی زبان کہاں دے ماریں گے۔ ٹھیپے ویپے سب بھول گیا۔ اس کی مضطرب نگاہیں مجھے تلاش کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ کمار خانے کے بدمعاش میز کے قریب پہنچ گئے۔ کوئی بات نہیں ہے، بھاگ جاؤ، میں نے گراتے ہوئے کہا۔ اس نے میری آواز پہچان لی، میرے لہجے۔ اسی لمحے وہ کرسی سے اٹھ کر میرے پاس پہنچ گیا۔ اوئے، تو پنجابی وچ گل کیتی؟ اس نے حیرت و خوشی سے کہ ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ آہو یار، چھڈ اینوں، ساڈے نال آ۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اوئے جاؤ، معاف کر دیا، ساڈا یار مل گیا، ورنہ ایک ایک نوں ویکھ لیندا۔ اس نے لوگوں کی طرف گہرے خوف لہجے میں کہا اور میرے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ لذینہ ہمارے پیچھے چل رہی تھی۔ پنجاب کے رہنے والے ہو دوست؟ میں نے پوچھا۔ آہو یار، پرنسی تے انگریز لگدے ہو، پر تسی تے انگریز لگتے ہو، اس نے کہا۔ میں بھی اسی سرزمین کا باشندہ ہوں، میں نے ایک سرد سانس لے کر کہا۔ تو گلے لگ جاؤ نا۔ اس نے رک کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور اس ماحول کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے نمٹ گیا۔ میں نے بھی اس کی گرم جوشی کا جواب گرم جوشی سے دیا تھا۔ ہاں، حال کے بہت سے لوگ ہماری طرح متوجہ ہو گئے تھے۔ آؤ یہاں سے چلیں، کہیں اور بیٹھ کر بات کریں گے۔ چلو جی چلو، اس نے خوشی سے باتیں پاڑتے ہوئے کہا اور میں نے سارے ٹھیپے لذینہ کے سپرد کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کار میں بیٹھے رہے۔ ساڈے ہوٹل چلو جی، اسی گلیشیئر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ایتھے گل بات ہوگی۔ چلو، میں نے کہا۔ اس وقت ایک اپنے کے مل جانے کی سے جو خوشی ہوئی تھی وہ بیان سے باہر تھی، اور پہلی بار میں نے ایک نئے انداز میں سوچا تھا۔ وطن سے دور ہونے کے باوجود، وطن سے شکایتیں ہونے کے باوجود، وطن سے رشتے نہیں ٹوٹتے ہیں۔ آج بھی اس کی مٹی کا خون رگوں میں گردش کر رہا ہے، جس میں 5 دریا بہتے ہیں۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ لذینہ نے سنبھال لی اور ہم دونوں عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے دوست؟ میں نے پوچھا۔ سردار علی، اس نے جواب دیا۔ یہاں کب سے ہو سردار؟ میں نے پوچھا۔ اس جگہ وینس میں تو صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ بس یہ آوارہ گردی، اپنا کوئی کام نہیں ہے، ویسے الیکٹرک انجینئر کا کام سیکھا ہے، یہ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تھوڑا بہت کام کر لیا اور آگے بڑھ گئے۔ خوب زندگی ہے۔ پنجاب کب چھوڑا؟ آتے جاتے رہتے ہیں جی، اب تو 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ پنجاب کے کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ او جی، لوہاری گیٹ۔ آگے کہنا بیکار ہے، انٹرنیشنل جگہ ہے، اس نے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے ذہن میں سارا نقشہ گھوم گیا اور ذہن بہتا ہوا آگے بڑھنے لگا، اور پھر جہلم کا لمبا پل آنکھوں میں رچ گیا اور ایک سرد آہ نکل گئی۔ تسی بھی تو اپنے بارے میں بتاؤ، اس نے کہا۔ میں جہلم کا رہنے والا ہوں۔ او جیو، تمہارے لمبے ترنگے قد سے پتہ چلتا ہے۔ خاص جہلم کے؟ اس نے خوش ہو کے پوچھا۔ ہاں، سرائے عالمگیر کا سمجھ لو۔ طبیعت خوش ہو گئی یار، ادھر ہی رہتے ہو؟ ہاں، میں نے کچھ مصلحتیں بھی اپنائیں۔ شادی کر لی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ مزے کرو یار، ذرا بھابھی کو بتانا اگلے چوراہے سے موڑ لیں۔ ہمیں گلیشیئر چلنا ہے لذینہ، میں نے کہا۔ لذینہ نے گردن ہلا دی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ظاہر ہے ہماری گفتگو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ گلیشیئر ایک درمیانی قسم کا ہوٹل تھا۔ سردار کا کمرہ بھی معمولی تھا، لیکن اس کا خلوص بہت زیادہ تھا۔ وہ بھی ہمارے مل جانے سے بہت خوش تھا۔ جو کچھ اس سے بن پڑا، اس نے ہماری خاطر مدارت کی، اور کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھنے کے بعد ہم نے اجازت طلب دی۔ دل تو نہیں بھرا یار، مگر خیر، اس نے کہا۔ کل تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ؟ کیوں نہیں جی، بھابھی کے ہاتھ کا کھانا تو ضرور کھائیں گے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ بس تو کل میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ کس وقت یار؟ اس نے بے تکلفی سے کہا۔ شام کو 7 بجے۔ ارے، پورا دن انتظار کرنا پڑے گا، مگر خیر ٹھیک ہے، میں تیار ملوں گا، سردار نے کہا، اور پھر وہ ہمیں نیچے تک چھوڑنے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس چل پڑے۔ آپ کا کوئی پرانا دوست تھا مسٹر نواز؟ راستے میں لذینہ نے پوچھا۔ ہاں، دوستی سمجھ لو، وہ میرا ہم وطن تھا۔
آپ لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ مسکرائی۔ کیا تمہیں اپنے ہم وطنوں سے پیار نہیں ہے لزینہ؟ ہے، اس نے مختصراً کہا۔ اس کے بدن سے میرے وطن کی خوشبو آتی ہے۔ تمہیں کیا معلوم لزینہ میرا دیس کیا ہے؟ دیکھا نہیں مگر اندازہ لگا سکتی ہوں۔ در حقیقت بہت پیارا ہوگا، بالکل آپ کی طرح، لزینہ نے کہا۔ اوہ شکریہ لزینہ، میرے بجائے میرے دیس کی تعریف کرو، میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ آپ کو دیکھ کر ہی تو آپ کے دیس کے بارے میں جانا ہے، اس نے کہا۔ نہیں لزینہ نہیں، میرے دل پر سخت چوٹ لگی ہے، مجھے دیکھ کر میرے دیس کا اندازہ مت لگاؤ۔ میں تو اپنے وطن کی پیشانی کا داغ ہوں۔ نہیں لزینہ نہیں، میں نے تڑپ کر کہا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی، پھر گر تک خاموش رہی۔ کوٹھی کا ماحول پرسکون تھا اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ کھانا وغیرہ ہم کھا چکے تھے۔ میں نے اپنے خوابگاہ میں جا کر لباس تبدیل کیا، پھر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے ہاتھوں پر شراب کی ٹرے اٹھایا لزینہ اندر آ گئی۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ آج اس کی ضرورت نہیں ہے لزینہ، آپ تھکے ہوئے ہیں مسٹر نواز۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ الجھے ہوئے ہیں، اس نے اسی انداز میں کہا۔ شاید تمہارا خیال درست ہو تو شراب لیں۔ میں شراب کا عادی نہیں ہوں لزینہ، میں نے محسوس کیا تھا، لیکن آپ اس قدر الجھے ہوئے کیوں ہیں مسٹر نواز؟ وہ میرے پیروں کے نزدیک بیٹھ گئی۔ شراب کی ٹرے اس نے میز پر رکھ دی۔ یہاں نہ بیٹھو لزینہ، میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا، وہ میرے روبرو ہو گئی۔ میں آپ کو جاننے لگی ہوں مسٹر نواز، میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں۔ اس نے گردن میں باہیں ڈال دیں اور اس کے بعد میں خود کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ وینس کی پہلی لڑکی مجھے دعوت دے رہی تھی اور پھر لزینہ تو میرے پروگرام میں شامل تھی۔ تم بہت پیاری ہو لزینہ، بہت پیاری۔ میں نے اسے لپیٹ لیا اور لزینہ شرمسار ہو گئی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اس قدر متاثر ہے۔ اس نے خود کو میری سپورٹ کر دیا۔ وہ میری توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی اور وینس کی لزینہ مجھے بہت پسند آئی۔ گو وہ بھی عورت تھی، لیکن دیس کی عورت کچھ خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں۔ میں اس کی زندگی کا پہلا مرد نہیں تھا، اس نے اس کا اعتراف کیا، لیکن اس نے یہ اعتراف بھی کیا کہ میں اس کی زندگی کا پسندیدہ مرد ہوں۔ جس بات کی دنیا سے نکل کر ہم پرسکون ہو گئے، وہ میرے بازو پر سر رکھے لیٹی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، لزینہ اگر سیکا کو معلوم ہو جائے، کینہ پرور عورت ہے، اسے معلوم ہو جائے گا، لیکن وہ مجھے کوئی بڑی سزا نہیں دے سکتی۔ تم مجھ سے کہہ سکتی ہو کہ یہ میری خواہش تھی۔ ہاں وہ تمہارے سامنے بے بس ہے، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ اس نے پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں؟ اوہ نواز، تمہیں دیکھا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دوں اور بس تمہارے ساتھ زندگی بھر کے لیے ہو جاؤں۔ یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، میں نے جلدی سے کہا۔ ہاں میں جانتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ پھر بعض اوقات دل کی باتیں عقل سے کی جاتی ہیں۔ یقیناً، میں نے ایک گہری سانس لی۔ کل سویٹا تمہارے ساتھ تھی؟ اچانک اس نے کہا۔ اوہ ہاں، وہ احمق لڑکی۔ کیا نواز کیا؟ نہیں لزینہ، وہ اس قدر احمق تھی کہ میں اس سے بھی بور ہو گیا، لیکن تم اس سیکا کی مرضی کے خلاف لائے تھے۔ ہاں صرف اسے ذلیل کرنے کے لیے۔ میں جانتی ہوں، لیکن نواز مجھے اس لڑکی سے بہت ہمدردی ہے۔ وہ شاید زندگی بھر کسی مرد کی طرح نہ ہو سکے۔ کیوں؟ تم جانتے ہو وہ شدت سے احساس کمتری کا شکار ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ پوری زندگی میں کوئی مرد اسے پسند کر سکتا ہے، اور پھر کوئی خوبصورت مرد۔ اس کا خیال ہے کہ کوئی بھی مرد اسے اظہار عشق کر کے صرف اس کا مذاق اڑائے گا۔ کون اسے اپنی خلوت میں پسند کرے گا؟ اوہ لیکن لزینہ، اگر کوئی مرد اسے ایک رات دے دے تو پھر شاید زندگی اس کے لیے اور کٹھن ہو جائے۔ میرا خیال اس سے مختلف ہے نواز۔ کیا مطلب؟ اگر اسے احساس ہو جائے کہ وہ بھی چاہی جا سکتی ہے، وہ بھی پسند کی جا سکتی ہے، تو اس میں تبدیلیاں آ جائیں گی۔ یقیناً نواز، اس کے دل سے احساس کمتری دور ہو جائے گی، اور پھر ممکن ہے اس کی زندگی کی ڈگر بدل جائے۔ میں لزینہ کی بات پر غور کرنے لگا۔ در حقیقت ایک پہلو یہ بھی تھا کہ حرج تھا، دوسری رات سویٹا کے ساتھ صحیح۔ کیا تم اس کی سفارش کر رہی ہو لزینہ؟ ہاں یوں ہی سمجھ لو۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک طویل سانس لی۔ میں جانتی ہوں کینہ پرور سیکا ریفا مجھے کسی نہ کسی طور پر تمہارے پاس آنے سے روک دے گی۔ آج کی رات بھی وہ انگاروں کے بستر پر گزار رہی ہوگی، اس قسم کی عورت ہے وہ، لیکن کل اسے ایک اور بات ملنی چاہیے۔ خوب، تو یوں کہو کہ سویٹا کی سفارش میں تمہارا مفاد بھی ہے۔ میں اس مغرور عورت کو پسند نہیں کرتی نواز۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے غرور کو پاش کر دوں گا، لیکن لزینہ تم اگر پسند کرو تو کل رات کی قیمت آج ہی وصول کر لو۔ میں نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نواز، وہ شدت
جذبات سے مغلوب ہو کر مجھ سے لپٹ گیا اور میں اسے دوسری رات کی ادائیگی کرنے لگا۔ دوسرے دن صبح کے 10 بجے سیکا ریفا کا فون ملا جس کی اطلاع ایک ملازم نے مجھے دی۔ لزینہ نے کہا تھا۔ میں ابھی جاگا تھا۔ لزینہ کہاں ہے؟ میں نے غلام سے پوچھا۔ کچن میں جناب، اسے میرے پاس بھیج دو۔ مدام سے کیا کہوں؟ ملازم نے پوچھا۔ ان سے کہہ دو تھوڑی دیر کے بعد فون کریں، میں ابھی جاگا ہوں۔ میں نے کہا۔ ملازم گردن جھکا کر چلا گیا۔ مجھ پر کسل تاری تھی۔ لزینہ بیڈ ٹی لیتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ شگفتہ انداز میں چمک رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا پڑی۔ ہیلو نواز، اس نے دلکش انداز میں کہا۔ ہیلو، میں بیڈ ٹی نہیں لوں گا، میں نے کہا۔ کیوں؟ ہم پنجابی لوگ منہ دھوئے بغیر کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ تو پھر باتھ روم ہو آؤ۔ ہاں جاتا ہوں، ابھی سیکا کا فون آیا تھا۔ ارے کب؟ چند منٹ قبل۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے ریسیو نہیں کیا، ملازم نے بتایا تو نہیں، میں نے کہہ دیا کہ تھوڑی دیر کے بعد فون کریں، ابھی جاگا ہوں۔ اوہ، لزینہ نے تشویشناک انداز میں کہا، پھر بولی، آپ باتھ روم ہو آئے مسٹر نواز، میں ذرا ان کو فون کر لوں۔ پارٹ نمبر 14 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 15 پہ سماعت فرمائیے۔